اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وخشوعا فی عبادہ. 49ویں صفت متقین کی 150 نمبر کی نشانی کہ مولا علی کے خطبے المعروف خطبۃ الحمام یا خطبۃ المتقین، اس کے 2 نام ذکر ہوئے ہیں. اسے خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے اور خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے. خطبہ حمام اس وجہ سے کہ اس کے راوی جنہوں نے مولا سے یہ خطبہ کہلوایا وہ حمام ابن عبادہ یا حمام ابن شریح ہیں، اور خطبہ متقین اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا نے اس خطبے میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا. اہل تقویٰ کیسے ہوتے ہیں، متقین کیسے ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں اس موضوع کا انتخاب بھی بہت واضح اور روشن ہے کہ اللہ نے روزے ہم پر فرض اس لیے قرار دیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. 48ویں صفت تک ہم کل پہنچے تھے اور کل اس کا خلاصہ بیان کیا تھا، اور آج 49ویں صفت کے پر غور کر رہے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خشوعا فی عبادہ، یہ عبادت میں خاشع ہوتے ہیں، عبادت اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. عبادت سر سے اتار کے نہیں پھینکتے، بلکہ بعض افراد آپ نے دیکھے ہوں گے یا بعض اوقات ممکن ہے خدا نخواستہ ہماری کبھی ایسی کیفیت رہی ہو کہ بس کسی طرح سر سے اتارو، نماز پڑھنی ہے، بس تھکے باندھے جبائیاں لیتے ہوئے تہمت میں، بنیان میں، بدبو کے کپڑوں میں، پسینہ شرابور، تھکے باندھے، توجہ نہیں ہے، لیکن اٹھک بیٹھک کر کے کسی طرح سے سر پہ سے نماز کو اتار دیا. مولا فرمانے نہیں، متقی ایسا نہیں ہوتا. متقی جب نماز پڑھتا ہے تو متقی کی عبادت خشوع کے ساتھ ہوتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں نے اور محترم سامعین اور ناظرین نے لفظ سنا ہے خشوع اور خضوع، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عبادت کے حوالے سے، خضوع اور خشوع. خضوع کا اور خشوع کا کیا مطلب ہے؟ بڑی لمبی چوڑی بحث بھی اس پہ کی گئی ہے، بہت حسین باتیں ہیں. خضوع اور خشوع کا موضوع، عبادت میں خضوع ہونا چاہیے، عبادت میں خشوع ہونا چاہیے، لیکن اگر اسے انتہائی خلاصتاً بات کی جائے اور اس کو 2 جملوں میں کہا جائے کہ خشوع اور خضوع کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور جب بدن جھکنے لگے، بدن حاضر ہو، بدن آمادہ عبادت ہو جائے تو اسے خضوع کہتے ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو جو والدین کے آگے حاضر ہونے کے طریقے اللہ نے بتائے نا کہ والدین سے ملتے وقت تمہارا کیا انداز ہونا چاہیے، اس میں ارشاد ہوا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. وَخْفِضْ، خضوع، خفض، کسی چیز کا جھک جانا اسے کہتے ہیں خضوع. مطلقاً کہیں اگر سر جھک رہا ہو تو وہ خضوع شمار کیا جاتا ہے. بدن اگر کسی کے آگے حاضر ہو رہا ہو، پوری طرح سے حاضر ہو رہا ہو تو اسے کہتے ہیں خضوع. اور اگر قلب کسی وجود کے آگے حاضر ہو جائے، قلب، دل، اندر کی کیفیات، تو اسے کہتے ہیں خشوع.
خا شین واو عین خشوع، خضوع اور خشوع۔ عبادت الہیہ میں دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جب نماز پڑھنے لگو تو تمہارا بدن بھی خاضع ہونا چاہیے، جب نماز پڑھنے لگو تو تمہارا قلب بھی خاشع ہونا چاہیے، قلب بھی تمہارا مڑا ہوا ہو، جھکا ہوا ہو۔ یہاں مولا علی نے خضوع کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ وَخَاضِعًا فِي عِبَادَةٍ یا خضوعًا فِي عِبَادَةٍ، وہ عبادت میں خضوع رکھتے ہیں یا وہ عبادت میں خاضع ہوتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں وَخُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، وہ عبادت میں خاشع ہوتے ہیں۔ خشوع دل مڑ رہا ہے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہاں عرفاء نے، علماء نے اس گفتگو کو بہت ہی دقیق لیا ہے، یعنی ہو نہیں سکتا کوئی عارف بن جائے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور اللہ کا عارف کہلائے اور وہ خاشع نہ ہو، خشوع اس کے یہاں نہ پایا جاتا ہے، اس کے یہاں خشوع نہ پایا جاتا ہے۔ عرفاء نے بڑے طریقے بتائے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، لیکن پروردگار عالم نے بھی کن لوگوں کی نماز کو نماز شمار کیا ہے۔ بہت ساری لوگوں کی نماز کو تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ کبھی کہا ہے کہ یہ نماز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ نماز کو انہوں نے اس انداز سے پڑھا ہوگا کہ جو اللہ کی توہین ہو رہی ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، اور بطال القرآن بل قرآن ہو یا لعنہ ہو، کتنے ہی تالی ہے اور تلاوت کنندگان قرآن ہے جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے، کتنے ہی مسلمان ہیں جن پہ اسلام لعنت کرتا ہے، کتنے ہی شیعہ ہیں جن پہ شیعت لعنت کرتی ہے، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے، ایسے ہی کتنے ہی نماز پڑھنے والے ہیں جن پہ الٹی نماز لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو آئیڈیل اور اچھی نماز شمار کی ہے قرآن میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کہہ رہا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خاشع ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومنین وہ کامیاب مومن ہے، مومن وہ کامیاب ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خاشع ہیں، نماز ان کی ٹھیک ہے، نماز اس کے حق کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز کو اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی مکرم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی سے کھیل رہا ہے، لگا ہوا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ نبی مکرم نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے درمیان ان کی حالت عجیب و غریب ہوتی ہے، جبائیاں آ رہی ہوتی ہیں مسلسل، کبھی سر کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی پیٹ کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ نبی مکرم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کیفیت میں ہے کہ وہ نماز کے درمیان اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، داڑھی کے ساتھ داڑھی میں ہاتھ ڈال رہا ہے بار بار۔ حضرت فرمایا اما انہ لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کا دل نماز کے ساتھ ہوتا نا تو اس کے اعضاء و جوارے بھی نماز میں ہوتے ہیں۔ اس کے اعضاء و جوارے جو نماز میں نہیں ہے نا، اس کا ہاتھ کہیں اور لگا ہوا ہے، اس کا داڑھی سے کھیل رہا ہے، حضرت فرمایا اگر اس کا دل نماز میں ہوتا، دل نہیں ہے، یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ دل نماز میں نہیں ہے، اس کا دل کہیں اور ہے، اس کا آ گیا ہے، حاضر ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نماز گزار وہ ہے، اب کیسے، یعنی خشوع کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نماز گزار وہ ہے جو نماز جماعت میں شریک ہو اور نماز مکمل ہو جانے کے بعد بھی اسے یہ معلوم نہ ہو پائے کہ میرے دائیں کون بیٹھا تھا اور میرے بائیں کون بیٹھا تھا، تب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہاں پر برابر والے کا پتہ ہے میرے فلاں عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، آگے فلاں بیٹھے تھے، آگے فلاں بیٹھے تھے، یہاں تو بعض اوقات تو ملاقاتوں کے لیے تو نماز جماعت میں حاضری ہوتی ہے کہ فلاں جگہ نماز پڑھنے چلتے ہیں، وہاں ہمارے فلاں دوست بھی آتے ہیں،
فلاں جگہ نماز پڑھتے ہیں وہاں ہمارے فلاں ان صاحب سے بھی وہاں ملاقات ہو جائے گی. شرک خفی ہے یہ، باریک شرک. وہاں اللہ کی عبادت میں ہم نے اپنے فلاں دوست کو شامل کر لیا، اس میں ملاقات کو شامل کر لیا. یہ جو بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ مولانا پھر کیا بات ہوئی، نماز جماعت کا تو فلسفہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ نماز جماعت کا یہ فلسفہ ہے؟ کیا ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، باریک سا شرک ہے جو موٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ دھاگا ڈبل بھی ہو جائے گا، ٹربل بھی ہو جائے گا، پھر اور موٹا دھاگا ہو جائے گا، پھر یہ رسی بن جائے گا، پھر شرک خفی نہیں رہے گا، شرک جلی ہو جائے گا. پھر یہ ہماری مسجدیں نہیں ہوں گی، بریلویوں کی ہوں گی، شیعوں کی ہوں گی، سنیوں کی ہوں گی، پھر اللہ کی مسجد نہیں ہوگی. یہ جیسا ہمارے یہاں بھرپور شرک کا ماحول ہے ہمارے خطے کے اندر. یہ سنیوں کی مسجد ہے، وہ شیعوں کی مسجد ہے، وہ شیعوں میں بھی وہ فلاں کی مسجد ہے، یہ وہ فلاں کی، وہ گجراتیوں کی مسجد ہے، وہ پنجابیوں کی مسجد ہے، وہ پٹھانوں کی مسجد ہے، وہ مہاجروں کی مسجد ہے، جی وہ بدین کے خواجاؤں کی مسجد ہے، وہ مثال کے طور پہ فلاں. یہ ہم نے شرک کا عالم اتنا گھر چکے ہیں ہم مشرکانہ مزاج کے اندر. یہ شرک خفی لکھا ہے عرفا نے اس کو، شرک خفی، باریک اور نہ نظر آنے والا شرک جو بعد میں آہستہ آہستہ موٹا ہو کر شرک جلی بن جائے گا. جی ایک مفتی صاحب بار بار مختلف ٹی وی چینلز پہ بول چکے ہیں کہ تہران میں تو سنیوں کی مسجد ہی نہیں ہے، سنیوں کے ساتھ وہاں زیادتیاں ہیں، وہاں سنیوں کی مسجد ہی نہیں ہے. اگرچہ میں تہران کا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں تہران کا دفاع کروں، لیکن ایک ایرانی سے انہوں نے پوچھا جی تہران میں سنیوں کی مسجد کیوں نہیں ہے؟ تو اس ایرانی نے جواب دیا جی تہران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، سینکڑوں کی تعداد میں شیعوں کی مسجدیں ہیں. کہنا نہیں، ہمارے یہاں شیعوں کی مسجد نہیں ہوتی، اللہ کا گھر ہوتا ہے، سنی پڑھنا چاہے سنی پڑھ لے، شیعہ پڑھنا چاہے. تو یہ جو ہے نا کہ جی مسجد میں فلاں مسجد میں جائیں گے تو فلاں دوست ملیں گے، یہ خشوع نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ برابر میں معلوم نہ ہو کہ دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، آگے کون بیٹھا تھا، پیچھے کون بیٹھا تھا، اور نماز مکمل کر کے آ جائیں. یہ ہے ایک انداز خشوع کا، کیونکہ گئے اس لیے نہیں تھے کہ کسی سے ملنے جائیں. ایک اور حدیث میں نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ التواضع فی صلاۃ ان یقبل العبد بقلبہ کلہ علی ربہ عز وجل. نماز میں تواضع اور نماز میں خشوع کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز گزار کا دل مکمل طور پہ اللہ کی طرف راغب ہو، تب وہ نماز شمار کی جائے گی، ورنہ وہ کچھ اور ہوگی، نماز نہیں ہوگی. مکمل اللہ کی طرف راغب ہو. مروم فیض کاشانی ہمارے عرفا میں سے ہے، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. انہوں نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کیا کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ آمادہ ہو اور متوجہ ہو اللہ کی طرف، اور ہم نماز کی کیفیت میں کہیں اور نہ ہو بلکہ نماز میں ہو. جی 6 چیزیں ذکر کی ہیں، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز حضور قلب. وہاں کوشش کریں کہ آدمی وہیں ہو، کہاں کھڑا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے. قلب آمادہ ہو، دل اس کا آمادہ ہو اس کام کے لیے. دوسرا تفہیم، کیا پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کے کتنے معنی لکھے ہیں، اللہ اکبر کی کتنی گہرائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ رب العالمین اور آخر تک سورہ مبارکہ الحمد کی ایک آیت کا مطلب پتہ ہو. رکوع میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے، سبحان ربی العالی وبحمدہ کیا مطلب ہے. سجدے کے ذکر کا کیا مطلب ہے، تشہد کا کیا مطلب ہے، قنوت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تفہیم نماز، اس سے دل اور آمادہ ہوگا. کیا کریں کہ ہمارا دل نماز میں رہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. تیسری چیز فرماتے ہیں تعظیم. جہاں کھڑے ہو بھائی اس بات کا اندازہ ہو، تعظیم جس کے حضور جا کے کھڑے ہوئے ہیں اس کی عظمت بہت بلند ہے، اس کی عظمت ہے. چوتھی چیز ہیبت، اس کا روب، اس کی جلالت. ابھی اچانک اگر فرض کریں حضرت آیت اللہ سیستانی اس حجرے سے نکل کے یہاں آ جائیں، ہم سب سے کیا حاجت ہوگی، کسی کو نہ پتا ہو کہ آیت اللہ سیستانی پیچھے ہے، ایسے نکل کے یہاں کے کھڑے ہو جائیں، کیا کیفیت ہوگی ہم سب کی. یہ تو پھر نائب امام ہے، یہ تو غیر معصوم ہے،
تو ہماری حیبت، ان کی حیبت ہم پہ طاری ہوگی نا. ایک مرتبہ ہاتھ پیر پھولے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، کوئی آگے بڑھے گا، کوئی احترام کرے گا، کوئی پیار کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. ایک حیبت، ایک جلالت. اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی حیبت نہیں ہے ہمارے اوپر، اس کی جلالت نہیں ہے ہمارے اوپر، تو پھر کیسے خشوع حاصل ہوگا؟ نمبر 4 حیبت. نمبر 5 رجا، یعنی جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس پر یقین ہو کہ یہ عطا کرنے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ امید اس سے ہماری وابستہ ہو، یہ عطا کرنے والا ہے. اور نمبر 6 فرماتے ہیں حیا، شرم بھی آ رہی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے، اسی وقت میں شرم بھی آ رہی ہو، گناہ کر کے آئے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت سن لیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، ہم بھی مسکرا کے تائید کر دیتے ہیں اس کی، ہم بھی ہنس کر مسکرا کر جو ہے نا اس کی حمایت کر دیتے ہیں جو مذاق بنا رہا ہوتا ہے کسی کی. تو ایک مرتبہ اس سے کیا ہو، حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، اللہ ہم تو سے شرمندہ ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس لیے کہ حکم دیا حاضر ہو جاؤ، حاضری لگوانے آئے، مگر ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ اپنے بارگاہ میں حاضر ہو. یہاں پر حضرت آیت اللہ فیض کاشانی خشوع قلب، عبادت میں خشوع اور حضور اور اس کے حوالے سے یہ 6 نسخے بیان فرما رہے ہیں. کچھ اور عرفا نے 7 اصول بیان کیے ہیں کہ ان 7 چیزوں کو، یہ بھی 6 پیدائی ہوں گی، 7 چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے گا تو ہم نماز میں مکمل حاضر ہوں گے. نماز میں مکمل اس کے آدمی کی طرح نہیں ہوں گے. وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ جیسے ہی جماعت ختم ہوئی تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا مسجد میں، جلدی جلدی جوتیاں رکھنے لگا، جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کرنے لگا. تو دیکھا کہ لوگ صفوں سے اٹھ رہے ہیں. کیا ہوا کیا ہوا؟ نماز ختم ہو گئی. کہاں جماعت تو ختم ہو گئی. گھڑی دیکھی، ارے میں تو 10 منٹ لیٹ ہو گیا. تو وہیں بیٹھ کر اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا، آنسو بہ رہے ہیں. ارے بھائی کتنا بڑا آدمی ہے، اس سے نماز چھوٹنے کا اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ رو رہا ہے. کہنے لگے نماز چھوٹنے کا دکھ نہیں ہو رہا، نماز میں اپنا حساب و کتاب کرتا ہوں، وہ وقت میرا نکل گیا. پہلی رکعت میں اپنی آج کی آمدنی کو دیکھتا ہوں، دوسری رکعت میں اپنے آج کے خرچ کو دیکھتا ہوں، پھر تیسری رکعت میں اپنے بیلنس کو دیکھتا ہوں، چوتھی رکعت میں اپنے منافع کو دیکھتا ہوں، تب جا کے میری نماز مکمل ہوتی ہے. ایسا بھی ہے جو رسمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عادتاً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں سارے دن کی بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی. شیطان بھی تو بڑا مددگار ہے، شیطان بھی تو مدد کرتا ہے نا بہت. جن کا پہلے صحیح تیاری نہیں ہوتی نماز کی، پھر نماز میں شیطان اس کو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلواتا ہے. سارے دن یاد، 3 دن سے ایک چیز یاد نہیں آ رہی تھی، نماز میں یاد آ گئی. کیا کہنا، سبحان اللہ، کتنی اچھی نماز ہے. تو کہتے ہیں 7 اصل اپنے ذہن میں رکھو، 7 اصول کہ جس کی وجہ سے دل آمادہ ہوگا نماز پڑھنے کے لیے. سب سے پہلا اصول بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز اور اللہ سے عشق ہونا چاہیے. نماز سے عشق ہو، نماز سر سے اتار پھینکنے کی چیز نہ ہو، نماز ضمنی کام نہ ہو. اس بات کا اسے یقین ہو کہ اگر یہ قبول تو سب قبول، اس پر باور ہو، اس حدیث پر یقین رکھتا ہو. ان قبلت قبلت قبل ما سوا، اگر یہ قبول ہو گئی تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب قبول. ان ردت، اگر یہ رد ہو گئی، رد ما سوا. حدیث کہہ رہی ہے اگر نماز قبول تو روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، قرآن پڑھا تھا، نیکیاں کی تھیں، وہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی. ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ قبول تو سب اس کے علاوہ جتنی عبادتیں قبول. ان ردت، اگر یہ رد تو سب رد. جی حضرت استاد محسن قرطی اس کی مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں روزہ 0، حج 0، زکوٰۃ، خمس 0. اب یہ 0 0 بڑھتے جا رہے ہیں. نماز ان سب 0 کے آگے 1. یہ اتنی سارے 0 0 0 0 قیمت بڑھ رہی ہے، ان کے آگے 1 لگا دیں گے تو یہ کروڑوں تک پہنچ جائیں گے، اور 1 ہٹ جائے گا تو سارے 0 ہو جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ 1 قبول تو یہ سارے 0 قیمتی ہو جائیں گے، ورنہ سارے 0 ہی رہیں گے. ان ردت ردت ما سوا، اگر یہ 1 شروع والا ہٹ گیا، ضائع ہو گیا، رد ما سوا، سب ضائع ہو جائیں گے. سلوات پڑھے محمد والے.
تو پہلا تو یہ کہ نماز سے عشق ہو، نماز کی اہمیت ہو۔ مولا امام رضا علیہ السلام جب اذان کی آواز سنتے تھے تو حضرت کے ہاتھ سے آٹومیٹک خود بخود قلم چھوٹ جاتا تھا۔ حضرت لکھ رہے ہیں، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، حضرت کے ہاتھ سے قلم چھوٹ جاتا، کھڑے ہو جاتے تھے، ختم۔ جی ہمارے بزرگوں، یہ تو ائمہ کی مثال ہے نا، ہمارے بزرگوں کے حضرت آیت اللہ خمینی کے یہاں کیا ہے، جب پیرس سے واپس آ رہے تھے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد، تو عالمی سطح کے صحافی اور اخباری نمائندگان ان سے انٹرویو لینے آئے تھے۔ دنیا جہان کے خبر گزار اور دنیا جہان کے رسانوں سے نمائندے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آدھی پریس کانفرنس کر لی تھی، آدھی ہی ابھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ اذان کی آواز آ گئی، کھڑے ہو گئے۔ جی ابھی تو سوالات باقی تھے، ابھی تو دورانیہ باقی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم سے زیادہ اہم کام سامنے آ گیا۔ ایسے ہی برکتیں نہیں ہیں انقلاب میں، ایسے ہی ان چیزوں میں، ان شخصیات کی زندگیوں میں جو برکتیں ہیں ویسی نہیں ہیں۔ نماز سے عشق ہے ایک اصول، نماز سے عشق جب تک نہیں ہوگا، سر سے اتارنے والی نماز ہو، رسم ہو، رواج ہو، دکھاوا ہو، دیکھا دیکھی ہو، عادت ہو، پڑھتے آ رہے ہیں صاحب بزرگوں کے زمانے سے ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں تو بس ایسے ہی ہوگا جیسے ہو معمولاً ہوتا ہے۔ دوسرا اصل، دنیا کو حقیر اور پست جانا جائے۔ دنیا کو جب ہم حقیر سمجھیں گے تو اس نوکری کو بھی حقیر سمجھیں گے، اس جاب کو بھی حقیر سمجھیں گے، اس میٹنگ کو بھی حقیر سمجھیں گے، اس اجلاس کو بھی حقیر سمجھیں گے، اس ملاقات کو بھی حقیر سمجھیں گے۔ وہ جو 4 آدمی ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم، ان کی باتوں کو بھی ہم حقیر سمجھیں گے۔ جب دنیا ہمارے نزدیک حقیر ہوگی تو دنیا کو حقیر اور پست سمجھا جائے، تب جا کر نماز کی اہمیت اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اہمیت اجاگر ہوگی۔ تیسرا اصل، قدرت الہی پر یقین ہو کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا رب بھی ہے۔ قدرت الہی پر یقین، اس تک جب تک قدرت الہی پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک نماز میں توجہ نہیں بڑھے گی۔ نمبر 4، نماز سے پہلے نماز کی تیاری، حج سے پہلے حج کی تیاری، زکوٰۃ اور خمس سے پہلے 2-3 دن سے حساب کتاب شروع ہو گیا، زکوٰۃ اور خمس کی تیاری ہو گئی۔ لندن جا رہے تھے تو بیگ بن رہے ہیں 1 ہفتے سے، گورنر سے ملاقات کا ٹائم ہو گیا تو 4 دن سے پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں، کپڑے کون سے پہنیں گے اور پرفیوم کون سا لگائیں گے، ہے جی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کوئی تیاری نہیں ہے، بال بگڑے ہوئے ہیں، تہبند میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھے میں نماز پڑھ رہے ہیں، بنیان میں نماز پڑھ رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے منہ سے۔ دوسرا، عام آدمی تو ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا اگر ہم اس کے برابر بیٹھ کے بات کریں گے، جی گندے کپڑوں میں نہیں۔ باقاعدہ بعض بزرگوں کے ہاں ہر نماز کے لیے مستحبی غسل کیا گیا جاتا ہے۔ بعض عرفاء اور بعض جو اس راہ کے راہی ہیں، اس وادی کے راہی ہیں، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، وہ لوگ ہر نماز کے لیے مستحبی غسل کرتے ہیں، کپڑے دوبارہ سے تبدیل کرتے ہیں، کنگھا کریں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، بال بنائیں گے، پرفیوم لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، قادر مطلق، خالق حقیقی، رازق مطلق، اتنے بڑے وجود کے سامنے حاضری ہو رہی ہے۔ یہ باقاعدہ بعض بزرگوں کے ہاں تو آپ نے اگر دیکھا ہو نجف اور قم میں، اور ہمارے ان بزرگوں کے ہاں، عرفاء کے ہاں اور مجتہدین کے ہاں، تو ان کے مصلے پر جب وہ کھولتے ہیں نا اپنے مصلے کے اندر رکھے ہوئے رومال کو، تو سجدگاہ، ہمارے یہاں تو سجدگاہوں کا عالم گھروں کے اندر اتنا عجیب ہے، معاف کی جگہ تیل میں ہٹی ہوئی کالی سیاہ ہو رہی ہیں، ان کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے۔ سجدہ ہی جائز نہیں ہے ان سجدگاہوں پر، میل چڑھا ہوا ہے، کالی کلوٹی ہوئی بھی ہے سجدگاہیں۔ بھائی ان کو ریگ مال سے صاف کر لو خدا کے لیے، ان کو صاف ستھرا کر لو، یہ مٹی نہیں رہی، یہ تو اس کے اوپر میل چڑھ گیا ہے۔ اکثر میں نے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے جی، ذرا صاف کر لو اس کو، ذرا اس کو تازہ کر لیا جائے۔ سجدگاہیں تو اتنی مہنگی نہیں ہے، نئی لے لی جائے۔ اچھا جب وہ رومال کھولتے ہیں، اپنی سجدگاہ کا رومال کھولتے ہیں تو اس میں لکڑی کی کنگھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی سی شیشی پرفیوم کی رکھی ہوئی ہوتی ہے،
خوبصورت سی صحیح جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, تصویر رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو پھر باقاعدہ وہ سجاتے ہیں, کھولتے ہیں. میں نے ایک عارف ایک بزرگ کے پیچھے کچھ دن نماز پڑھی تو ان کے اس رومال میں آئینہ بھی رکھا ہوا ہوتا تھا, چھوٹا سا آئینہ وہ نکالتے تھے اپنے چہرے کو. ابھی کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے تو اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا, بال وال بنائے, باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے, وہیں مصلی پہ بیٹھ کے باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے. جی اللہ اکبر کہنے سے پہلے تیاری کی جا رہی ہے, خوشبو لگائی جا رہی ہے, اجلے کپڑے پہنے جا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کیا یہ باتیں, یہ واقعات صرف بیان کرنے کے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کیا جائے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اذان کی آواز سنتے تھے تو میرے مولا کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا تھا, رنگ ایک مرتبہ حضرت کا زرد ہونا شروع ہو جاتا تھا. جب وضو کے لیے لوٹا اور برتن ان کا حضرت کے ہاتھ سامنے آتا تھا تو حضرت رونا شروع ہو جاتے تھے. وضو کرتے وقت ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ آپ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں تمہیں نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں. یعنی نماز سے پہلے اس کی تیاری. اچھا یہ بات میں اپنے جوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے تو میں کوئی نئی بات نہیں کرتا, بے ادبی نہ ہو, ان کو کچھ سکھانے نہیں آیا, ہم کو پڑھانے نہیں آئے, میری حیثیت نہیں ہے کہ میں بزرگوں کو کچھ کہوں. میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے, کم سے ہم سے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ بعض چیزوں میں جب تک اس کا ہم لطف نہیں لیں گے نا, مزہ نہیں لیں گے, اس وقت تک مزہ اس کا بحال نہیں ہوگا. ہم جب مثلا پڑھنے گئے تھے, ایران پڑھنے گئے تھے, تو وہاں کے پھیکے کھانے ہمیں کوئی 1 سال تک تو سمجھ میں ہی نہیں آئے. ایسیڈیٹی ہو جاتی تھی, طبیعت خراب رہتی تھی, اور اب اگر کہیں وہ کھانا نظر آ جائے تو شاید سب سے زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ کھانا اچھی طرح کھا لے. ٹیسٹ بحال ہو گیا, آپ مدت رہے. آپ لوگ ویسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت سے مختلف ممالک میں رہتے ہوں گے, وہاں کی غذائیں, وہاں کی چیزیں آپ کو شروع میں اچھی نہیں لگیں, لیکن جب آپ نے ٹیسٹ بنا لیا اس کا تو آپ کو یاد آتی ہیں چیزیں. اب وہ چیز مل جائے تو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ چیز. اسی طرح یہ روحانی معاملات میں بھی ٹیسٹ بنانے کی ضرورت ہے, ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہی والی بات کہ نماز سے پہلے تیاری کرنی ہے. یہ 2-4-5 مرتبہ اس کام کو کر کے دیکھا جائے کہ نماز سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں, بال بنائیں, خوشبو لگائیں, کپڑے ٹھیک کریں. ایک مرتبہ خیال آیا کہ صاحب کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے تو جلدی سے گئے, تبدیل کر لیے, پھر بیٹھے مصلی پر تو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو آمادہ کیا. یہ جو 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر, 7ویں تکبیر پہ جا کے نماز شروع کرتے ہیں ہمارے بزرگ, مستحب ہے نا, 6 تکبیریں مستحب ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 7ویں کو جا کے اللہ اکبر تکبیر تحریمی بولی, تکبیرۃ الاحرام بولا, اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے نماز شروع کی. یہ 6 تکبیروں کا کیا مطلب ہے؟ یہ آمادگی کے لیے تو یہ ہے. پہلی تکبیر پر یا اللہ اللہ اکبر, پھر خیال آیا نہیں ابھی آمادہ ہی نہیں ہوں میں. دوسری تکبیر اللہ اکبر, پھر خیال آیا ابھی تیار کہاں ہوں میں, ابھی نیت نہیں کرو واجب کی. پھر تیسری بولی, پھر خیال آیا کہ ابھی کہاں تیار ہوں میں, اور تیاری کرو, اور دل کو تیار کرو, آمادہ کرو. معلوم ہوا 6 تکبیروں میں جا کر ہمارا دل آمادہ ہوا کہ ہاں اب بولو اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, وہ 6 تکبیریں بولتے وقت روتے تھے, اللہ اکبر 6 مرتبہ بولتے ہوئے روتے تھے. پوچھا ان کے کسی شاگرد نے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں, میں اللہ اکبر بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں. کہاں میرے نزدیک اللہ اکبر ہے؟ میرے نزدیک تو میرا فلاں زمیندار, میرے نزدیک تو فلاں میرا افسر, میرے نزدیک تو میرا فلاں جو مجھے تنخواہ دیتا ہے وہ اب بڑا ہے. میں تو اس کے بغیر اس کو راضی کرنے کی وجہ سے بہت سے گناہ کر دیتا ہوں. میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ اکبر. کہاں اللہ اکبر, خواہ بس چڑھا ہوا ہے زبان پہ, سنی سنائی بات اللہ اکبر. اللہ اکبر ہوتا تو یہ معاملات ہوتے میری زندگی کے. میں اللہ کو اگر اکبر مان رہا ہوتا تو یہ رویے ہوتے میری زندگی کے اندر. میری شخصیت اتنی چھوٹی اور ٹوٹی ہوئی شخصیت ہوتی, میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی چاپلوسیاں کرتا ہوں, میں جلدی گھبرا جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. اگر اللہ اکبر ہوتا تو یہ ساری باتیں کیوں ہوتی میری زندگی میں؟ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں اللہ اکبر. بالآخر اللہ اکبر. وہ جو امام زمانہ کی نماز ہے, ایک صلوات پڑھے نبی کی ذات پر, جس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, 100 مرتبہ کہنا ہے, 100 مرتبہ کہنا ہے. اس نماز میں اہل دل جو ہے, بھائی اہل دل کی باتیں کرنا تو ٹھیک ہے نا, اہل دل کی باتیں تو دہرانا اچھی بات ہے,
یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اہل دل بار بار اس پوری تسبیح میں آپ کبھی جمکران جائیں، مسجد سہلا جائیں تو ایک آدھ دو لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو اس تسبیح کو پڑھتے وقت رو رہے ہوتے، بار بار 100 مرتبہ بولا، ایک مرتبہ تو کم سے کم عہد ہو جائے گا نا اپنے رب سے کہ اللہ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ سچ کہنے جا رہا ہوں کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہاں کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کہ تیسرا قدرت الہی کو، قدرت معاف کی جگہ چوتھا نماز سے قبل نماز کی تیاری، نماز سے پہلے نماز کی تیاری، یا اللہ۔ پانچواں اصول یا اصل قیام اور رکوع و سجود کا فلسفہ اور ان کے ذکر کا فلسفہ۔ علامہ ذیشان نجوادی نے بہت اچھا اصول و فروع نامی کتاب ہے علامہ ذیشان نجوادی کی، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ میں اپنے ہم پیالہ طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، دال کھانے والے طالب علموں سے، یعنی جو مدرسے کے طالب علموں سے غور فرما رہے ہیں۔ مدرسے کی جس نے دال نہیں کھائی ہے نا اس کو بہت کچھ چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ مدرسے کا خاص طور پر جو ایک مدرسے کا ماحول ہے، جو خوابگاہ کا ہاسٹل کا ماحول ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو حضرت علامہ ذیشان نجوادی کی کتاب ہے اصول و فروع، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اس میں وہ یہ قیام کا کیا فلسفہ ہے، کیوں اللہ کے سامنے ایسے سیدھے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع میں سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ مولانا سمر حسن زیدی صاحب ہم حیدرآباد میں مولانا کے پاس جب پڑھنے گئے تو مولانا نے ایک کسوٹی یہ دی تھی کہ اگر تمہاری پشت پر پیٹھ پر ہنڈیا رکھ دی جائے تو وہ گرے نہیں، اتنی تمہاری پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، ایسے آدھے رک جھکے ہوئے اور آدھے کھڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، پوری طرح اپنی پشت کو سیدھا کرو، پشت کو بھی سیدھا کرو، گردن بھی سیدھی کرو، گردن یوں لٹکی بھی نہیں ہونی چاہیے جانوروں کی طرح، گردن سیدھی کرو۔ اس سیدھی گردن کا علامہ ذیشان نجوادی کا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ گردن سیدھی نہیں کر رہا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے پیش کر رہا ہے، کیونکہ جب کبھی گردن کاٹی جاتی تھی تو مجرم کی گردن کو ایسے اس کیفیت میں کر یعنی رکوع کے حالت میں اسے کھڑا کر کے اسے کہتے تھے گردن سیدھی کرو، پھر اس کی گردن پہ ماری جاتی تھی تلوار۔ یہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے کھڑا ہے، یہ رکوع ہے، یہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے کھڑا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں کیسے؟ سجدے کی حالت میں اس کا اپنا فلسفہ ہے۔ تشہد میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ قنوت کے لیے ہمارے ہاں کوئی کہیں ہاتھ لے جاتا ہے، کوئی کہیں لے جاتا ہے، بالکل منہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اچھا فقیر کون ہے؟ جس کے اچھے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اچھے ہاتھ پھیلے ہوئے نہیں ہوتے، جس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ اچھا فقیر نہیں ہے۔ لہذا قنوت میں بھی ایک طریقہ ہے خاص، کوئی یوں لیے ہوئے ہے، کوئی یہاں کیے ہوئے ہے، کوئی کہیں کیے ہوئے، بالکل سیدھا اپنے منہ کے سامنے ہاتھوں کو اتنا اوپر لے کے آؤ کہ منہ اور تمہارا ہاتھ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو یہ جو ارکان نماز ہے اس کے فلسفے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیام کو کیوں ایسے رکھا گیا ہے، رکوع کو ایسے کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ ہو گئی پانچواں اصل کہ کیسے نماز میں خشوع ایجاد ہوگا۔ چھٹا اصل کیا ہے؟ حرام غذا سے پرہیز۔ نماز پڑھنے چلے، ابھی کوئی آدھا گھنٹے پہلے ایک رشوت کا چیک انہیں ملا تھا، انہوں نے کہا ذرا گھر میں افطاری تو بھجواؤ، معلوم ہے افطار بھی ہو رہی ہے تو رشوت کے پیسے ہو رہی ہے، بہنوں کا حق نہیں دیا ہوا، بھائیوں کا حق غصب کیا ہوا ہے جی۔ زوجہ محترمہ ناراض چل رہی ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر ان کا مہر نہیں دیا ہوا، بغیر مہر کے زندگی گزر رہی ہے، ان سے حلالیت بھی نہیں لی، اور وہ آج کل ناراض بھی چل رہی ہیں۔ ناراض ہونا ان کا کسی اور موضوع پہ، مہر دینا تو ایک علیحدہ موضوع تھا، مہر نہیں دیا ہوا، حق اور مال دوسروں کا اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ نماز کیسے اچھی ہوگی بھائی؟ پھر نماز کیسے اچھی ہوگی؟ نماز اچھی ہوگی نہیں، خشوع ہوگا ہی نہیں نماز میں۔ چھٹا اصل یہ ہے کہ حرام غذا سے پرہیز کیا جائے، تب جا کے نماز ہوگی۔ ساتواں اصل کیا ہے؟ توجہ بیرونی بھی اور اندرونی بھی۔ نماز میں توجہ بیرونی اور اندرونی دونوں۔ بیرونی اندرونی کیا ہے؟ بیرونی توجہ سے مراد یہ ہے
کہ معلوم ہوا جی لوگوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، رستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار لوگوں گال کے جا رہے ہیں ہمارے اوپر سے، کسی ایسی جگہ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں شور شرابہ مچ رہا ہے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں جن کپڑوں کی وجہ سے نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا، کپڑوں پہ ہی توجہ نہیں ہٹ رہی نہ کپڑوں سے۔ ایک صحابی پیغمبر کو ایک صحابی نے ایک ابا گفٹ کی، ابا ہدیہ میں دی۔ ابا اتنی قیمتی تھی کہ جب بھی وہ ابا پہنتے تھے تو وہ ابا سے ہی باہر نہیں نکلتے تھے، بار بار اسی کو دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی ہے۔ 2 4 5 دن نماز پڑھی اسی ابا میں، ایک دن کہا یا رسول اللہ میری نماز میں فرق ہو گیا، مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کیوں مزہ آئے گا تمہیں نماز میں، تمہیں تو ابا میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ الفاظ میرے ہیں۔ نبی نے فرمایا تم نے کیا پہن کے نماز پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ کہا میرے فلاں دوست نے۔ حضرت فرمایا کہاں ہے بابا؟ وہ دیکھی تو اس میں گوٹے ٹھپے لگے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت چیزیں چڑھی ہوئی تھی، بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا تمہارا تو دل ہی اس کے اندر ہے، تم نماز میں تمہارا دل کیسے جائے گا؟ اب مہنگے کپڑے پہن کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ کلف کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کو یہ فکر لگی رہتی ہے کلف ٹوٹ نہیں جائے نماز میں، وہ بار بار پیچھے تو اس کو اپنے دامن کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں جب جماعت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ایک مرتبہ پہلے اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں کہ کسی طرح کپڑوں کا کلف نہ ٹوٹ جائے۔ تمہاری نماز کیا نماز ہے بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ معلوم ہوا جی کپڑوں کے اندر ہی وہ نماز مکمل ہو رہی ہے۔ نماز انگوٹھی، اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نبی مکرم کو ایک خوبصورت نالین دی، بعض نے لکھا ہے وہ نالین دی، بعض نے کہا وہ موزے تھے۔ حضرت نے اسے دیکھا، حضرت نے فرمایا میں ان موزوں میں یہ جس کو کہتے ہیں پاپوش، جس کو کہتے ہیں پاپوش نگر نہیں، پاپوش کہتے ہیں جو جوتوں سے پہلے کوئی چیز پہنی جائے پیروں میں۔ حضرت فرمایا میں یہ پاپوش پہنوں گا تو میری توجہ نماز میں کہاں رہے گی؟ جب جو رکوع میں جاؤں گا تو یہ تو مجھے موزے ہی مجھے اپنے اندر الجھان دے گا۔ حضرت فرمایا مجھے ایسے پاپوش نہیں چاہیے، واپس کر دیا۔ یہ بیرونی مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک صحابی پیغمبر نے ایک باغ خریدا اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے باغ میں گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 3 دفعہ جب ایسا دیکھا انہوں نے محسوس کیا کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ جو درختوں پہ بیٹھی ہوئی چڑیاں ہیں وہ جو چہچہا رہی ہوتی ہیں وہ میرا دماغ جو ہے وہ اپنی طرف لے جاتی ہے۔ کتنی اچھی کوئل کی آواز آ رہی ہے، کتنی اچھی طوطے کی آواز آ رہی ہے، کتنی اچھی چڑیاں بول رہی ہیں، جی بلبلیں بول رہی ہیں، معلومات ساری توجہ وہاں جا رہی ہے۔ یہ بیرونی چیزیں ہیں جو توجہ کو ہٹا دیتی ہیں نماز میں۔ لہذا نماز کی حالت میں ہر وہ چیز جو ہمیں غافل کرے نماز سے، دوسری طرف لے جائے ہماری کیفیت کو، یہ ہے بیرونی عوامل ہے جس سے نماز کے خضوع و خشوع کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، اس کے اندر وہ اثر نہیں رہتا، وہ توجہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے، توجہ ہے نا بات کی۔ اور درونی مسائل کیا ہیں؟ معاف کیجیے گا میں اب کیا کروں، مثال نہیں دوں گا تو میرے اس بچے پہ واضح نہیں ہوگی بات۔ جی واش روم جانے کا تناؤ تھا، جی کسی طرح طہارت کے لیے جاتے ذرا اپنے آپ کو ہلکا اور سبک کر دیتے، نہیں صاحب نماز پہلے پڑھ لیتے اس لیے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ابھی وضو چل رہا تھا، کسی طرح اسی وضو میں نمٹاؤ نماز۔ یہی حال ہے نا ہمارا، اگر جاؤں گا واش روم جاؤں گا تو دوبارہ وضو کروں گا، لمبا ہو جائے گا، اسی وضو میں نمٹا دو پھر بعد میں جاؤں گا۔ اب وہ پیٹ بھاری ہو رہا ہے، تناؤ بدن کے اوپر طاری ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اندرونی عوامل ہے جس سے نماز میں خشوع ایجاد نہیں ہوگا۔ حدیث تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن میں ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ حدیث سے مستفاد ہے، حدیث سے اس بات کا استفادہ ہے کہ جسے مجھے معاف کیجیے گا، جسے پیشاب آ رہا ہو، جسے پوٹی آ رہی ہو اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ قیامت میں اس کی نماز ایسی ہوگی جیسے جیب میں اسے شراب کی بوتل رکھی بھی ہو اور نماز پڑھ کے آیا ہو۔ اپنے آپ کو جانا چاہیے، طہارت کر کے آؤ بھائی، پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ یہ کیا اس کیفیت میں کہ تناؤ کھینچا ہوا ہے بدن کے اوپر، جی آوازیں آ رہی ہیں طرح طرح کی پیٹ میں سے، اور یہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ نماز خشوع و خضوع کو کیسے لے کر آئے گی؟ کیسے ممکن ہے کیسے انسان کی نماز میں لطف آئے، خضوع ہو، خشوع ہو؟ لہذا ائمہ کی ہمیں سیرت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔
ائمہ کی سیرت کیا ہے، مولا علی کا کیا انداز ہے نماز پڑھنے کا، اللہ اکبر۔ پھر مولا علی کے ذہنوں پر تیر لگا، حضرت نے اس کی ڈنڈی توڑ دی، مگر اس کا جو پھل تھا نا، وہ جو پھل ہوتا ہے معذب کے گوشت میں لگا ہوا تھا۔ کچھ صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اسے نکالنا چاہا، تو جیسے ہی حضرت کے وہ نکالتے تھے تو حضرت کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت نے کہا چھوڑو بس ایسے ہی چھوڑو۔ نبی مکرم تک خبر پہنچی کہ علی کے ذہنوں میں، یہ بظاہر جنگ احد ہے، کیونکہ جنگ احد میں مولا کو 17 زخم لگے تھے۔ جنگ احد میں واحد جنگ ہے جس میں مولا کے بدن پہ زخم آئے تھے، 13 آدمی رہ گئے تھے نا، سب چلے گئے تھے میدان چھوڑ کر۔ قرآن کا کے واقعات ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو میدان چھوڑ کر گئے تھے کئی دن بعد لوٹ کر واپس آئے۔ پھر قرآن میں ہے اللہ نے ان کو معاف کیا اور انہوں نے نبی سے معافی مانگی۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب یہ مجھ سے بھی معافی مانگ رہے ہیں، تم سے بھی معافی، تم بھی معاف کر دو، میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہے قرآن میں۔ ایک دفعہ ہم ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر تفسیر قرآن کے اندر تھے، تو ایک ہمارے بزرگ عالم دین نے ان کی زبان سے نکلا کہ جو میدان چھوڑ کر گئے تھے جنگ احد کے اندر، تو یہ خطا اجتہادی تھی ان کی، یہ سمجھ رہے تھے بھاگنا ہی ٹھیک ہے۔ جی میں نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیوں متفق نہیں ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب خطا اجتہادی کا لفظ آپ بول رہے ہیں، یہاں پر اجتہاد ہوگا ہی نہیں، کیونکہ نص موجود ہے، نبی موجود ہے، نبی تو جا نہیں رہے، یہ جا رہے ہیں، تو اجتہاد کیسا ہے؟ اگر نبی نے کہا ہوتا کہ چلے جاؤ یا اختیار دیا ہوتا یا نبی نہ ہوتے، اجتہاد تو وہاں ہونا ہے نا جو نص نہ ہو۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ کیا لفظ ہو گیا کہ جی خطا اجتہادی تھی، یہ بھاگ گئے تھے، انہوں نے غلط کیا تھا، وہ اب ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم زیادہ اس پہ تبصرہ کریں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے معاف کر دیا اس کو۔ بھاگ کر واپس آئے، انہیں اللہ نے کہا ہے میرے حبیب نے معاف کر دو، میں بھی انہیں معاف کر دیتا ہوں، پشیمان ہے، نادم ہے۔ یہ کل ہے نا بات ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لہٰذا ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خطا اجتہادی تو نہیں ہے۔ نبی موجود ہے، نبی کے دانت شہید ہو رہے ہیں، نبی زخمی ہو رہے ہیں، یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اس جنگ کے اندر مولا کو 17 زخم آئے تھے، تو حضرت کے وہ جب نکالتے تھے تیر، تو وہ تیر جو ہے وہ حضرت کو تکلیف دیتا تھا۔ نبی مکرم کا خبر پہنچی، حضرت نے فرمایا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہو تب تیر نکالنا۔ تو جب مولا سجدے میں گئے تو کچھ صحابہ آگے بڑھے اور مولا کی وہ تیر نکال لیا، مولا کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ تیر نکال لیا۔ یہ ہے خضوع و خشوع اہل بیت کا، مولا علی کا۔ البتہ یہی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حالت سجدہ میں علی کو معلوم نہیں ہوا کہ تیر نکل گیا، اور حالت رکوع میں علی کو معلوم ہو گیا کہ سائل فقیر مانگنے والا مسجد میں کچھ مانگ رہا ہے، اور علی نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور انگوٹھی اتار کے وہ لے گیا، اور مانگنے والے نے جب کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، 3 دفعہ اس نے مانگا، جب کسی نے نہیں دیا تو اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو مولا علی نے، اہل سنت کا کہنا ہے کہ مولا کی جو ابا تھی دوش پر وہ حضرت نے گرا دی، وہ فقیر اٹھا کے لے گیا، سمجھ گیا کہ یہ ابا دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر روایت ہے مولا نے انگوٹھی دے دی۔ سوال یہ ہے کہ جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہا ہو، وہ حالت سجدہ میں اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے تیر نکل گیا۔ تو یہاں علامہ سید علی نقی نقہ نال اللہ قامہ کا بڑا اچھا جملہ ہے، فرماتے ہیں دونوں حالتیں حضور پروردگار کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہیں۔ وہ بھی جو حالت سجدہ میں تیر نکلا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے نکلا، اور یہ جو فقیر اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا تھا وہ کیونکہ اللہ سے مانگ رہا تھا، تو وہی دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو اس بارگاہ میں موجود ہوگا وہی دے گا۔ جی ہم ہوتے بارگاہ میں ہیں لیکن ہوتے کہیں اور ہیں نا، نماز میں کھڑے ہیں مگر کہیں اور ہیں، در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی۔ ایک شخص کو بڑا شوق تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرنے جائے، اور یمن سے مرادیں اور منتیں اور حاجات اور رونا گڑگڑانا کسی طرح مولا علی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور جب نجف پہنچا تو اب زرعی کے پاس دل ہی نہیں لگ رہا، انہیں تو بازاروں میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، انہیں ہوٹل میں دل زیادہ لگ رہا ہے، روڈوں پہ چہراہوں پہ زیادہ گھوم پھر رہے ہیں، اندر جا ہی نہیں رہے، دل ہی نہیں لگتا۔ 2-4-5 منٹ کے لیے گئے، جالی کا بوسہ لیا، پھر واپس آ گئے۔ تو مولا خواب میں نظر آیا، حضرت نے فرمایا در یمنی پیش منی، جب یمن میں تھے تو تب میرے پاس تھے، اور پیش منی در یمنی، اور اب جب میرے پاس آ گئے ہو تو یمن چلے گئے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے ہماری نمازوں کا حالت، تو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب جگہ ہوتے ہیں، اور جب سب جگہ ہوتے ہیں تو نماز یاد نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہی اس فقیر کی بات کو سنے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے۔ لہذا یہاں پر
اللہ اکبر. یہاں جس انداز سے خضوع و خشوع کا پیغام اہل بیت نے دیا ہے، یہاں اگرچہ میرا وقت تنگ ہونے کو ہے لیکن موضوع میں ہے، مضمون میں ہے، اور آج کے دن کے لیے میں نے اس بات کو سوچا ہوا تھا کہ یہیں بیان کیا جائے. کچھ دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایشو گرم ہے اس وقت، یہ کرارا ہے اس وقت، گرم ہے، اور وہ ایک، میں نام نہیں لے رہا، کسی صاحب نے جہان پاکستان اخبار میں ایک مضمون لکھتے ہوئے مولا علی کی جانب شراب کی نسبت دی ہے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی معاذ اللہ مولا نے حالت نماز میں جو ہے وہ معاذ اللہ شراب پی. یہ الامامۃ الکبریٰ والخلافۃ العظمیٰ، اس کتاب سے اس حدیث کا پورا آپریشن ہے جو حدیث کیسی ہے. اور ہمارے بزرگ عالم دین علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اس کے جواب کے طور پر. پہلی بات تو یہ کہ جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک صحابی پیغمبر نے اپنے گھر دعوت کی اور معاذ اللہ دعوت میں شراب تھی، اور اس دعوت میں جو افراد موجود تھے ان میں ایک مولا علی علیہ السلام بھی تھے. معاذ اللہ ان لوگوں نے شراب پی، اور شراب پی کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا. تو کہا گیا کہ جی نماز پڑھائی جائے، تو علی افضل تھے اور علی اس وقت موجود تھے، تو کہا کہ علی آپ امامت کریں. تو معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام نے اسی حالت میں نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھی تو حضرت نے اس نماز میں قل یا ایھا الکافرون والا سورہ پڑھا سورہ الحمد کے بعد. اور سورہ کافرون میں کیونکہ الفاظ مشابہ ہیں تو مولا سے وہ صحیح ادا نہیں ہوئے، اور آپ نے معاذ اللہ ان کو غلط ادا کیا. اور وجہ یہ تھی کہ وہ معاذ اللہ نشے کا اثر تھا. یہ اہل سنت کی کتاب میں حدیث لکھی گئی ہے، جس کے بارے میں ہماری جانب سے ہی نہیں بلکہ برادران اہل سنت کی جانب سے جو علمی جواب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو راوی ہیں، اس حدیث کے جو راوی ہیں، اس میں ایک ابو عبد الرحمن سلمی ہے، دوسرا راوی عطا ابن صائب ہے، اور تیسرا راوی جس نے نقل کیا ہے، کیونکہ ابو عبد الرحمن سلمی اور عطا ابن صائب جو ہے یہ بعد والے راوی ہیں، یعنی جس نے ڈائریکٹ روایت کی ہے وہ ہے اکرمہ. ان تین راویوں کے بارے میں خود علماء اہل سنت نے کیا لکھا ہے. علماء اہل سنت اکرمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مقدو فی اعتقاد اور عقائد میں یہ مقدو تھا، یعنی اس کی قدح آئی ہے، مدح نہیں قدح آئی ہے. مدح کی ضد ہے قدح. مدح یعنی تعریف آنا کہ بھائی بہت اچھا اس کے عقائد تھے، بہت اچھے خیالات تھے، اور قدح کا مطلب ہے کہ بہت برے خیالات تھے، برے خیالات کا آدمی تھا یہ. تو جس نے نقل کیا ہے اس روایت کو خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ برے خیالات کا آدمی تھا، آدمی اچھا نہیں تھا یہ اکرمہ. اس کے بعد والا جو راوی ہے وہ عطا ابن صائب ہے. اس کے بارے میں علماء اہل سنت کے بزرگوں کا عقیدہ ہے، ایک طویل نام ہے ان بزرگوں کے جو میں یہاں لینے سے گریز کر رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی کسی کو چاہیے ہو تو یہ پورا میرے پاس مسودہ موجود ہے. عطا ابن صائب کے بارے میں کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور یہ اختلاط کا مریض تھا، یعنی باتوں کو جوڑ دیتا تھا، اس کی جگہ ان کا نام لے دیتا تھا، ان کی جگہ ان کا نام لے دیتا تھا، جگہ کہیں اور کی ہوتی تھی کہیں اور کا بتا دیتا تھا. یہ بیماری ہے نفسیاتی اختلاط، باتیں مل رہی ہیں، باتیں مخلوط ہو رہی ہیں. تو عطا ابن صائب آخری ایام میں یعنی ان ایام میں جب یہ بات کی جا رہی ہے
اس وقت میں حافظہ خراب ہو گیا تھا اور اختلاط کا مریض ہو گیا تھا، لہذا اس کی ساری احادیث کو علماء اہل سنت اور علماء رجال اہل سنت نے ضعیف قرار دیا۔ جہاں بھی روایات میں راویوں کے درمیان عطا ابن صائب آ جاتا ہے کہتے ہیں ضعیف ہے، فوراً کہتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، خود اہل سنت اس کو نہیں مانتے۔ اور ایک نام ہے ابو عبد الرحمن سلمی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام سے شدید بغض رکھتا تھا مولا علی سے۔ اہل سنت بول رہے ہیں یہ بات، ہماری بحث نہیں ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے انہی کی کتابوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی سے شدید بغض رکھتا تھا اور علنی اعلانیہ مولا علی کی تنقید کرتا تھا، مولا کا مذاق بناتا تھا، مسخرہ پن کرتا تھا مولا کے حوالے سے تاکہ لوگ ہنسیں پھر علی کے اوپر۔ یہ اس طرح بھی ہے۔ اور بعض شارحین صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ یہ ناصبی تھا، یعنی اہل بیت کو گالی دیتا تھا، اہل بیت پیغمبر پر سب کرتا تھا، شتم کرتا تھا، لعنت کرتا تھا۔ ناصبی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرے، سب کرے، شتم کرے۔ تو اس روایت میں 4 راویوں میں 3 کا تو حال یہ ہے جی، اگر ایک راوی بھی کسی روایت میں اس انداز کا ہوتا ہے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، وہ روایت اعتبار سے گر جاتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 4 راویوں میں سے 3 راویوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے، تیسرا ایسا ہے۔ لہذا خود برادران اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں یہ روایت اور یہ حدیث جو ان کی کتابوں میں آئی ہے یہ ضعیف بھی ہے اور جو ہے وہ یہ اپنے اعتبار سے گری ہوئی بھی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی کتابوں میں یہ پہلی حدیث ہے اور ایک ہی یہی ہے بس؟ یہاں تو معاملات ہی بڑے الٹے ہیں۔ یہ تو مولا علی کی بات کر رہے ہیں آپ کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں کوئی حدیث کھڑ لی ہے، لکھ دی ہے کہ جی مولا علی اس کیفیت میں تھے۔ یہاں نبی کو کہاں چھوڑا گیا ہے؟ یا نبی کی توہین کہاں کہاں نہیں ہے ان کتابوں کے اندر؟ جی یہاں اصحاب پیغمبر کی توہینیں کہاں کہاں نہیں ہیں؟ یا خود اسلام کا مذاق کہاں کہاں نہیں اڑایا گیا ہے ان کتابوں کے اندر؟ بڑے بڑے غیر مسلموں نے جب اسلام پر تنقید کی ہے اور اسلامی تعلیمات کا مذاق بنایا ہے تو انہوں نے حوالہ انہی کتابوں کا دیا ہے۔ تو ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک مولا علی معصوم ہے، ہمارے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں مولا علی کے معصوم ہونے پر، ہمارے نزدیک مولا علی سے پہلے نبی معصوم ہے، ہمارے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں مولا نبی کے معصوم ہونے پر۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کیسی شخصیت، توجہ چاہوں گا، یہ کیسی شخصیت جس کو نبی نے پالا ہو، جو پروردہ پیغمبر اکرم ہو، وہ کوئی ایسا کام کرے؟ اور یہ دین ابراہیم پر موجود لوگ تھے، یعنی اسلام کے اعلان سے پہلے یہ پورا خاندان دین ابراہیمی پر تھا، یعنی ان کے یہاں زنا، شراب پینا، چوری کرنا، قتل کرنا یہ جرائم میں شمار کیا جاتا تھا، اور یہ گناہوں میں سے تھا دین ابراہیمی کے اندر، یہ ان گناہوں سے مبرہ تھے۔ پھر وہ معروف واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایک شخص نے شراب پی اور اس کو شراب کی حالت میں پکڑا گیا اور اس پہ حد جاری کرنے کے لیے حضرت عمر نے کہ قاضی نے فیصلہ سنایا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی نے فیصلہ سنایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، تو اس نے آواز دے کر کہا مجھے کوڑے وہ مارے شراب پینے پہ جس نے خود شراب نہ پیو۔ کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے۔ اسی وقت کھڑا ہو کر کوئی کہتا علی تمہارے اندر یہ کیسے جرأت، تم نے تو فلاں جگہ پر شراب پی تھی ماشاء اللہ۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا مولا نے کوڑا اٹھا کے اس کو 80 کوڑے مارے، جب اس نے یہ شرط لگا دی مجھے کوڑے وہ مارے کہ جو جس نے کبھی شراب نہ پیو، تو مولا نے تو کوئی کہتا کہ علی آپ کیسے مار رہے ہیں، آپ نے تو، اس کا مطلب یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، بعد میں شامل کی گئی ہے۔ اور اس سے بالا تر بات، ہم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کا مذاق بنوانے کو تیار ہیں، مگر ایک دو آدمیوں سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی نبی کی توہین ہوتی ہو تو ہو جائے، قرآن کی توہین ہوتی ہو تو ہو جائے، اہل بیت کی توہین ہوتی ہو تو ہو جائے، مگر فلاں 2-3 افراد کو کسی طرح بچا لو۔ اب صاحب کو ہونا کہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں تھا، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا قرآن اور احادیث سے، وہ باقاعدہ سازش کے تحت اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی دائرے کے اندر داخل ہوئے تاکہ مسلمانوں کے درمیان وہ اسرائیلیات کو داخل کریں،
اسلامیات میں اسرائیلیات، جی اسلامی تعلیمات میں اسرائیلی تعلیمات، ایک دو آدمیوں کو بچانے کے چکر میں بس کسی طرح کسی فلاں صحابی کی توہین نہ ہو، چاہے نبی کی توہین ہو جائے، ایک آدمی کو بچا رہے ہیں، دو آدمی کو بچا رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ اس وقت ایک المیہ ہے، ہمیں بھی جواب دینا پڑ جاتا ہے لوگوں کو، غیر مسلموں کو اور دوسرے لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا لکھا ہوا ہے، مگر ہمارے دوست ہیں کہ اپنے جو تعصب ہے، جو جس کو کہہ لیجیے کہ ایک اہل بیت کے ساتھ، ابھی ہم ایک جگہ تھے، جیسے ہی مولا علی کا ذکر آتا ہے فوراً دوسروں کی باتیں، بھائی سارے سال دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہو، تب تو ہم تو کبھی نہیں کہتے یہ مولا علی کی بات کرو، جب مولا کا دن آتا ہے تو فلاں کی بھی بات کرو، فلاں کی بھی بات کرو، باقاعدہ محسوس کرواتے ہیں بعض افراد کہ یہ حسد کا شکار ہیں اور اہل بیت کے حوالے سے ان کے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو بھائی مولا علی نبی کو نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی کتابوں میں، کتنی توہین ہیں جو نبی کے بارے میں ہوتی ہیں، ہم پر تو توہین رسالت کا اور توہین صحابہ کے ٹائٹل لگا دیے جاتے ہیں، خود ان کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں توہین صحابہ اور توہین رسالت میں۔ وہ جو مشہور ایک صاحب تھے جو جہاز کے حادثے میں جہاں بحق ہو گئے، انہوں نے جو وہ بات پڑھ کر سنائی تھی وہ صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ کسی طرح بی بی کی توہین نہ ہو، وہ بی بی نبی کی توہین کر رہی ہیں، وہ کچھ نہیں، وہ فرما رہی ہے کہ ہاں آپ تو ایسے ہی ہیں، میں آج مروں گی کل دوسری بیوی کے ہاں چلے جائیں گے، بیوی نبی کی عصمت پر شک کر رہی ہے، بیوی نبی کی عدالت پر شک کر رہی ہے، تو وہ کچھ نہیں ہے، مگر بیوی کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسی روایت میں بیوی نبی مکرم کے بارے میں کہہ رہی ہیں آپ تو ہاں ایسے ہی ہیں، آپ تو فلانے ہیں، آپ تو فلانے ہیں، وہ نبی کی توہین کر رہی ہیں اس حدیث کے اندر، وہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو مولا علی کے بارے میں بات کی گئی ہے شدید قابل مذمت بات ہے، اور ہمارے بعض دوستوں نے FIR کٹوانے اور قانونی رستہ اپنانے کی بات کی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ اسے آخر تک پہنچائیں، ہمارے بعض دوست ایسا کر رہے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اس پاکستان میں توہین صحابہ کے نام پر ایک آدمی کو پھانسی چڑھائی گئی ہے اور وہ شیعہ کو چڑھائی گئی ہے، یہ جو توہین صحابہ ہو رہی ہے، یہ جو آپ کی کتابوں میں توہین رسالت بھری پڑی ہے، اس کا کون جواب دے؟ ایک آدمی کو اس وقت پاکستان میں پھانسی چڑھی ہے، جو لوگ روزانہ ہر آئے دن جیلوں کے اندر موجود قیدیوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ان میں ایک شیعہ کو پھانسی چڑھا دیا گیا ہے اس جرم میں کہ اس نے کوئی میسج کیا تھا۔ ہم مذمت کرتے ہیں ایسی باتوں کی، ہم نہیں پسند کرتے، یہ نہیں ہونی چاہیے باتیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے جو ابھی جہان پاکستان کے اندر معافی مانگ لے، معذرت جی اعتذار، معذرت ہماری قبول کر لی جائے، ہم سے ہمیں معافی دے دی جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال قابل مذمت بات ہے، اور ہمارے نزدیک مولا علی علیہ السلام کا یہ علمی جواب سے میں نے جو دیے کہ تینوں راوی اس کے اندر خود اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہے، تو اس کی روایت کو ہم کیسے لیں گے؟ ہمارے نزدیک دلائل کی روشنی میں، عقلی اور نقلی اور احادیث کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے ہاں کسی طور بھی گناہ کا گزر نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے کو، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما۔ یا اللہ اس مہینے کے آخری ایام ہے، اس سے بھرپور استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارا انجام، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔